آج کہتے ہیں یہ دین کا علم، یہ دنیا کا علم۔ یاد رکھو، دین اور دنیا کے اعتبار سے علم کی تقسیم نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ علم کی تقسیم ہے فائدے مند اور غیر فائدے مند، نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں علم نافع مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، جو علم نفع نہ دے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے حاشیے میں علم نافع کی 3 علامتیں لکھی۔ پہلی علامت، علم نافع اس کو کہتے ہیں جو دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت پیدا کر دے۔ جس علم نے آپ کے اور میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا وہ علم نافع نہیں، خشیت پیدا کر دے۔ الذی یورث الخشیۃ فی القلب، اور دوسری نشانی یہ لکھی جس علم کے اثرات انسان کے بدن، جسم اور اعضاء پر ظاہر ہو وہ علم نافع ہے۔ لڑکی نظر آئی، آپ نے نگاہ پھیر لی۔ کوئی بڑا نظر آیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ سفید بالوں کی حیا کی، بس میں بیٹھے تھے، آپ نے بوڑھے کو کھڑا دیکھا، عورت کو کھڑا دیکھا، آپ خود کھڑے ہو گئے، اس کو بٹھا دیا۔ آپ کو اللہ نے علم نافع دیا ہے کہ آپ کے جسم پر اس علم کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور تیسری نشانی علم نافع کی بیان کی، الذی یترتب علیہ الانذار، جس پر انذار کی صفت مرتب ہو، یعنی خود بھی اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرائے، اس کی دعوت دے۔ آپ جائزہ لے لو میرے عزیز طلبہ، یقیناً آپ کو علم نافع ملے گا۔ مدرسہ علم نافع دیتا ہے، علم نافع کا مرکز ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، دل میں خشیت پیدا ہونی چاہیے، بدن اور جسم پر اس علم کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے، اور تمہارے اندر صفت انذار پیدا ہونی چاہیے کہ تم نے خود بھی دین پر چلنا ہے اور انسانیت کو بھی چلانا ہے۔ تمہاری ڈبل ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داری ہے۔ یہ آج جو آپ کے سروں پر پگڑی رکھی گئی، یہ بہت بڑی ذمہ داری، یہ جہاں اعزاز ہے اس سے بڑا امتحان ہے، اس سے بڑے آزمائش اور ابتلا ہے، ذمہ داری ہے۔